کے کھا رہے ہوں، جس کی آپ بوٹیاں نوچ رہے ہوں، اور وہ اس گائے کو مقدس جان کر رہتا کہ اس کے پیشاب کو مقدس جاننے والی قوم ہو، تو اس کے سامنے آپ محمد رسول اللہ کہنے والی یہ قوم، کلمہ طیبہ کے نظام پر یقین رکھنے والی قوم، کیسے آپ اکٹھے رہ سکتے؟ ہماری نارمز اینڈ ویلیوز مختلف تھی، ہمارے سوشل اقدار مختلف تھے. اس اعتبار سے ایک الگ وطن کا مطالبہ جس کا نام پاکستان تھا، اور جس کی تشریح کرتے وقت لوگوں نے ہمیں یہی بتایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اس بنیاد پر آپ نے ایک ملک حاصل کیا. پاکستان جب وجود میں آیا تو ہماری ریاست جس کا نام ریاست جموں کشمیر، جہاں رہنے والے لوگوں کی جو آبادی ہے وہ 80% سے زائد پر مسلمانوں پر مشتمل تھی. اور آپ کو پتہ ہے کہ جتنی پرنسلی اسٹیٹس تھیں انہیں اس وقت کا جو ہمارا پارٹیشن پلان تھا اس کے روح سے اس بات کا حق ملا کہ جناب آپ ایک ہندوستان بننے جا رہی ہے، ایک مملکت جو ہندوؤں پر مشتمل ہو اور ایک کلمہ طیبہ کا نظام لے کر اٹھنے والی قوم جس کا نام مسلمان ہے، وہ پاکستان بنانے جا رہے ہیں. تو آپ ان دو میں سے کسی ایک کے ساتھ اپنے مستقبل کا آپ فیصلہ کر لو. تو آپ جانتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے ناطے اور دیگر جتنی ہماری ٹائز ہو سکتی تھی، جتنے ہمارے روابط ہو سکتے تھے پاکستان کے ساتھ، تو فطری طور پر ہمیں پاکستان کے ساتھ ملنا تھا. لیکن ہماری بدقسمتی کہ ہمارا اس وقت کا حکمران مہاراجا وہ ہندو ہونے کی وجہ سے وہ پاکستان کے لیے اور کلمہ طیبہ کے نظام کے لیے وہ کوئی نرم کوشش نہیں رکھ سکتا تھا. یہ فطری بات، یہ ہماری بدقسمتی تھی. تو چنانچہ اس نے آزاد کشمیر کا یہ سارا علاقہ، مقبوضہ کشمیر کا سارا علاقہ، اس میں سے فوج میں سے لوگوں کو نکالنا شروع کیا، پولیس سے لوگوں کو نکالنا شروع کر دیا، اور جتنی بھی اچھی پوزیشن پر مسلمان تھے اس کو نکالنا شروع کر دیا، مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا. اور مسلمانوں میں جب بے چینی اور اضطراب پھیلا تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ پھر جب لوگوں نے سن رکھا تھا کہ جناب پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو اس پرنور صدا میں اس ایک روحانی ایک کیفیت سے سرشار مسلمانوں نے پھر آپ کو پتہ ہے کہ 24 اکتوبر کو یہ آزاد کشمیر کا علاقہ اس کافر حکمران سے بزور شمشیر یا جہاد کے ذریعے یہ علاقہ آزاد کرایا جس کا نام ریاست جموں و کشمیر ہے. اور 24 اکتوبر کے بعد 1 نومبر کو گلگت بلتستان کے مسلمانوں نے بھی پھر مہاراجا کے اس راج سے اس گلگت بلتستان کو آزاد کروا دیا. جب ہندوستانی نغمے گانے والا اور اس کے گن گانے والا، اس سے پینگے بڑھانے والا ہری سنگھ، اس کو پتہ چل گیا کہ آزاد کشمیر بھی الگ ہو گیا، گلگت بلتستان بھی الگ ہو گیا، تو اب تو بالکل یہ باقی علاقہ بھی مجھ سے چھن جائے گا. تو پھر اس نے انتہا درجے کی پارٹیشن پلان کے الرقم اس نے ساز باز کی، اور ہندوستانی جنتا سے اس نے بات کرنے کے بعد 27 اکتوبر کا وہ انتہائی تاریخ دن ہے ہماری تاریخ کا کہ جب ہندوستان نے باضابطہ طور پر باقاعدہ طور پر اپنی فوجیں اتاری، اور اس طرح مہاراجے کی مدد کے لیے اس نے ایک فوجی جواز جو کہ بالکل انلیجیٹیمیٹ تھا، اس کا کوئی رائٹ اس کو نہیں تھا، لیکن اس نے کسی بھی بین الاقوامی قانون کی پرواہ کیے بغیر ایک مسلم اکثریتی ریاست کو ہڑپ کرنے کے لیے اس نے مہاراجا کے ساتھ کے لیے فوج بھیجی. وہ 27 اکتوبر کا تاریخ دن بھی آپ کو یاد ہے کہ ہم بھی اس کو یوم سیاہ کے طور پر بھی مناتے ہیں. پھر ہم نے دیکھا نومبر کا مہینہ آ گیا، اور نومبر کے مہینے میں پورے اس جموں کے ریجن میں آپ کو پتہ ہے کہ 3.5 لاکھ سے زیادہ ہمارے کلمہ گو مسلمان جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر اپنے ایک تشخص کو واضح کر دیا تھا، ان کی جینوسائیڈ ہوئی، ان کی باضابطہ نسل کشی کی گئی، جو اقوام متحدہ کے چارٹر کے اگینسٹ جو ہے جنگی جرائم میں آتا ہے، بڑی ہینیس کرائم میں آتا ہے. 3.5 لاکھ 4 لاکھ کے قریب ہمارے لوگوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹا گیا. وہی ہندوستان کی فوج ملی، اور مہاراجا کے جناب یہ سارے پیراملٹری ٹروپس ملے، اس کی ملیشیا ملی. تو جب یہ بات ہوئی تو اس کے بعد پھر آزاد کشمیر کی مدد کو آپ کو پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے لوگ اور پھر ٹرائبل لوگ آئے کہ تاکہ اس جینوسائیڈ کو تو یہ بڑی آسانی کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے تھے، اس کا بدلہ لینا تھا. تو اس وجہ سے جناب آزاد کشمیر کے لوگوں نے جب اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر جب مہاراجے کے اس پلان کو انڈو کرنے کی کوشش کی، تو پھر مہاراجا کو پتہ چلا کہ سری نگر میں قافلے پہنچ گئے، آزادی ہمارا مقدر تھا. اس وقت کا پھر چالاک ہندوستان پھر یہ اقوام متحدہ گیا، اور اقوام متحدہ کا اس نے جناب دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد کہا کہ جناب سیز فائر ہو جائے،
اور جناب یہ جو سارے جتھے ہیں، یہ جو جہادی گروہ ہیں، یہ مجھ سے پورے کشمیر کو لینا چاہ رہے ہیں، تو میں امن چاہتا ہوں تو جناب سیز فائر ہو جائے۔ تو یہ جناب یعنی جنوری 1948 سے پھر اگست 1948 کے کرتے کرتے یہ قراردادیں پاس ہوئی، میں اس لمبی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ پھر ہمارا جو کمیشن بنا فار انڈیا ان پاکستان متفقہ وہ بنا، اور پھر 5 جنوری 1949 کو بلاخر وہ قرارداد جو ہے پاس ہوئی یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی طرف سے، جس میں یہ طے پایا کہ جناب کشمیر واقعتاً ایک متنازع علاقہ ہے۔ جب آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر میں حالات سازگار ہو جائیں گے تو پھر ایک استصواب رائے کے ذریعے لوگوں کو ایک حق دیا جائے گا، جس حق کو ہم کیا کہتے ہیں جناب، وہ حق ہے ہمارا رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن، وہ ہمارا جمہوری حق ہے۔ اور پھر سے پوچھا جائے گا کہ یہ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں یا ہندوستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں۔ 76 سال گزر گئے، لیکن عالمی ادارے اور ضمیر وہ اپنے کردار کو اس طرح ادا نہیں کر سکے جس طرح کہ ان پر وہ فرض تھا۔ آج 76 سال کے بعد بھی ہم وارن کرتے ہیں ان سارے اداروں کے کہ دنیا میں عدل اور انصاف کے علاوہ کوئی اور معیار چلتا ہے فیصلہ سازی کے لیے، تو لیگ آف نیشن تو اس سے پہلے اسی لیے ختم ہو گئی تھی کہ وہ اپنا کردار ادا نہیں کر سکی تھی۔ اور اگر اقوام متحدہ بھی اس طرح بائسڈ اپروچ کے ساتھ مسلمانوں کی جائز مقدمات جو ہیں ان کو التوا میں ڈالتی چلی جائے گی سالہ سال سے، تو کہاں وہ پھر اس کے اپنے اس کی کریڈیبلٹی باقی رہے گی یا اس کی ایک اچھی شناخت باقی رہے گی۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ وہ کنٹیکسٹ ہے، یہ وہ ہمارا منظرنامہ ہے جس میں ہم بطور قوم زندہ ہیں، اور ہم بہرحال پوری دنیا کے سامنے سب سے پہلے میر پور کے شہریوں کے ہمراہ اس بہترین تاریخی دن میں ہم اپنی اس بڑی ریزالو کا اور اس اپنے بڑے میں سمجھتا ہوں کہ عزم کا اظہار کرتے ہیں کہ بے شک 76 سال گزر گئے ہیں، ہم 1 لاکھ کی تعداد میں ابھی 80 سے آن شہید ہوئے ہیں، ہم نے ہر طرح کی قربانی دے دی ہے، لیکن ہم کسی صورت میں بھی گیو اپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم کسی